السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76 تک ہم کر چکے تھے، پیچھے سے ریکیپ کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یعدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یعدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ اور اہل کتاب میں کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے بیٹھیں تو وہ آپ کو واپس نہ کریں، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہود کے بارے میں ان پر کوئی کچھ گرفت نہ ہوگی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام تک نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، انہیں دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ کے عہد اور قسموں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ لینے کی بہت سی صورتیں ممکن ہیں۔ یہود کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، پیچھے بھی ہم یہود کا طرز عمل پڑھ رہے تھے اور یہاں پہ بھی ان میں سے دو صورتوں کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے، ہم یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جھوٹی قسم سے مال بٹورنا۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دلیل پیش کرو ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو قسم دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یعنی یہ کہنا کہ مجھے تو اس چیز کے اتنے پیسے مل رہے ہیں اور میں آپ کو پھر بھی کم قیمت میں دے رہا ہوں۔ تو اس طرح یہود کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ جھوٹی قسمیں دنیاوی معاملات میں بھی کھاتے تھے اور دین کے معاملے میں بھی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں، ایسے لہجے میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی اس میں ہم نے یہود کی طرز عمل پڑھا کہ کس طرح سے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ تو اس میں مزید کیا چیزیں تھیں کہ یہود کی حرام خوری کی صورتیں، باقی صورتیں مثلا فقہی موشقافیاں یا کتاب اللہ میں تحریف یا باطل
تعویل کر کے غلط فتوے دینا اور اس کے عوض لوگوں سے مال وصول کرنا، کسی سے کوئی چیز ادھار لے کر انکار کر دینا، قسم اٹھا لینا کہ میں نے تو لی نہیں، غرض کے بددیانتی کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں ان سب پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، یعنی علماء کا لب و لہجے سے عوام کو فریب دینا اور خطیبوں کی چال بازیاں مراد ہیں۔ اس آیت میں یہود کی ایک اور چال بازی مذکور ہے، یعنی خطیبوں اور واعظوں کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات تو خوش آوازی اور لے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی اور تشریح عام گفتگو کے لہجے میں کرتے ہیں۔ اب اگر وہ معنی اور تشریح کے الفاظ کی ادائیگی بھی اسی لب و لہجے میں کریں جس میں وہ کتاب اللہ کی کرتے ہیں تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں کے معنی بھی کتاب اللہ ہی کا حصہ ہیں۔ لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینے کی یہ ایک بدترین صورت ہے، اور اس طرح وہ ہر جھوٹی بات اللہ کے ذمہ لگا کر اس سے مختلف قسم کے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہود کی جس عادت بد کا یہاں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے دوسرے اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے فرقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بشر نہیں بلکہ وہ نور ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے یہود کی عادت کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے تھے اور اپنے پیروکاروں کو اس خود ساختہ عقیدے پر مضبوط رکھنے اور باہمی فرقہ بازی کی خلیج کو وسیع کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور یہ سب کچھ زبان کی لے اور لہجے میں تبدیلیاں کر کے موڑ توڑ کر کے ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیت کو بیان کریں تو اس کو قرآن کی آیت کا درجہ دیں اور اسی لحاظ سے بیان کریں، اور جب ہم اس آیت کی تفسیر میں اپنے خیال کا اظہار کریں تو اس کے لیے لہجہ عام گفتگو کا ہونا چاہیے اور قرآن کی آیت کے لیے قرآن والا لہجہ ہی اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ان کو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سی بات اس عالم کی اپنی بات تھی اور کون سی بات جو ہے وہ قرآن پاک کی بات تھی۔ تو یہ علماء یہود بھی کرتے تھے اور آج کے علماء سو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ تو کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنا بندہ کہے، یعنی کسی مخلوق کو خالق کے مقام تک لے جانے والا کلام کبھی پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور وہ سب درست معلوم ہوتے ہیں، مثلا ان میں سے ایک ہے کہ جب نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مناظرہ کرنے آئے، جن کے بارے میں ہم نے شروع میں صورت میں پڑھا تھا، تو یہود ان کے ساتھ مل گئے اور طنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طنزاً کہنے لگے کہ یہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کیا کریں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا اور نہ ہی کوئی نبی اس طرح کا کلام کرتا ہے کہ لوگ اللہ کے بجائے اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کو سلام کے بجائے سجدہ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا اور اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ جو ہے اس کی حدیث نمبر 1853 ہے کہ سلام کے جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کسی کو جائز نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ بہر صورت اس آیت میں ایسی تمام باتوں کی جامعہ تردید ہے جو مختلف قوموں نے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دیں، جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ معبود قرار پاتا ہے۔ ان آیات میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایسی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی ہو اور بندے کو اللہ کے مقام تک لے جاتی ہو وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی، اور جہاں کسی
مذہبی کتاب میں کوئی ایسی بات پائی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کی لکھی ہوئی تعریفات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی آیت میں ہم نے پڑھا کہ بلکہ نبی تو یہ کہتے ہیں کہ ربانی بن جاؤ، تو نبی کا اپنی پرستش کے لیے کہنا ناممکن ہے۔ یہودیوں کے وہ علماء جو مذہبی عہدیدار ہوتے تھے ربانی کہلاتے تھے، ان کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا، عبادات کا قیام، احکام دین کا اجرا کرنا، یعنی لوگوں میں جاری کرنا کہ یہ احکامات ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ پہلے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، پھر جب وہ اس کی اطاعت کرنے لگے تو ان سے اپنی پرستش کروانا شروع کر دے، بلکہ اس کا کام ربانی قسم کے لوگ تیار کرنا ہے۔ جو کتاب اسے دی جاتی ہے جسے تم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہو، اس کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کا کام کفر و شرک کو مٹانا ہوتا ہے، پھیلانا نہیں ہوتا، اور انبیاء یا کسی دوسرے کو رب بنا لینے سے بڑھ کر کفر و شرک کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ علماء کو رب بنانے کا مطلب واضح رہے کہ اپنے علماء اور مشائخ کی باتوں کے سامنے بلا تحقیق سر تسلیم خم کر دینا بھی انہیں رب قرار دینے کے مترادف ہے۔ جب یہ آیت اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ سورہ توبہ کی نازل ہوئی تو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے، جو پہلے عیسائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو تو رب نہیں بنا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم اسے حلال کہتے اور جسے وہ حرام کہتے تم اسے حرام تسلیم کرتے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہاں یہ بات تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی رب بنانا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو اہمیت دینے کے بجائے اپنے علماء اور رہبان کی بات کو ہی سچ سمجھ لینا بغیر تحقیق کے ہاں میں ہاں ملانا بھی ان کو رب بنانے کے برابر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں ہی کو رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ یعنی ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنی عبادت، اپنی پرستش کے پیچھے لگا دیں؟ انبیاء ایسی باتیں اور ایسے احکامات نہیں دے سکتے۔ تو آج بھی ہم نے یہود کی قرآن جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر تعریفات اور ان کی موشقافیاں، ان کی چال بازیاں پڑھی ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان چیزوں میں آج کے مسلمان علماء بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہم صحیح اور غلط میں پہچان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم ثبت کلمہ بلا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔